الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ جزائے خیر دے ہمارے نقیب اور اناؤنسر جناب مفتی معروف صاحب راہی کو کہ انہوں نے ابتدا میں قرآن کریم کا جو پیغام اور قرآن کا جو اپنا تعارف انہوں نے اشعار کے ذیل میں پیش کیے تو جہاں انہوں نے میرے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا وہیں انہوں نے میرے لیے گفتگو کا اور آج کی تقریر کا موضوع بھی متعین کر دیا۔ میں دیر سے غلطہ و پیچا تھا اور قیامگاہ سے اجلاس گاہ تک پہنچنے کے درمیان سوچتا رہا کیا بیان کیا جائے، کیا کہا جائے۔ تو انہوں نے جب اشعار سنائے تو گفتگو کا انہوں نے ہمیں راستہ دے دیا اور موضوع دے دیا اور میرے لیے گفتگو کرنا انہوں نے آسان کر دیا۔ یہ اجلاس مدرسے کا اجلاس ہے۔ یہاں دینی مذہبی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے لیے جو ضروری علوم ہیں جو انسان کو اس دنیا میں جس کی ضرورت پیش آتی ہے اس کا بھی انتظام ان مدارس اسلامیہ میں کیا جاتا ہے اور امید ہے کہ یہاں بھی ہوگا۔ یہ مدرسہ ہے کیا؟ اس مدرسے کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ چیزوں کی قدر و قیمت نسبت سے گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے۔ ایک چیز کا تعلق بڑی چیز سے ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اگر اس کی نسبت گھٹیا اور پست چیز سے ہو جائے تو اس کی حیثیت بھی گھٹ جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کسی مزدور کا بیٹا ہے، اب اس کی قدر گھٹ گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ کسی بڑے پروفیسر کا لڑکا ہے، اب اس کی حیثیت بلند ہو گئی۔ نسبت سے چیزیں گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ بہت ایک عام مثال ہے، چمڑا ہے، اگر اس سے جوتا تیار کیا جائے تو اس کی نسبت پیر سے ہو گئی تو لوگ اسے دور میں اتارتے ہیں، اسے فرش اور بچھونے پر پہن کر کے آنا پسند نہیں کیا جاتا، اسے دور رکھا جاتا ہے۔ اور اگر جوتے
کہ وہ چمڑا جو زمین پہ پڑا ہوا تھا، جو بے حیثیت تھا، جس کی کوئی عزت اور قدر نہیں تھی، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہوا، بلکہ قرآن کی ورق سے بھی نہیں، قرآن کے ساتھ جو گتا اور وہ کوٹ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو گوند سے چمٹا دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کو ملا کے ساٹ دیا گیا، تو اب اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ چمڑا جو دور پھینکا ہوا تھا اتنا قابل احترام ہو گیا کہ اب اسے بغیر وضو کے چھونا بھی جائز نہیں رہا۔ اب اس قرآن کے اوپر لگے ہوئے چمڑے کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی یہ عظمت، اس کی یہ قیمت اور اس کا یہ مقام بزرگوں کہاں سے آیا؟ کیوں کر یہ رتبہ اسے حاصل ہوا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ صرف اس لیے ہوا کہ اس نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیا تو اس کی حیثیت بلند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی ایک قسم ہے عجوا، جیسے ہم لوگ اپنے یہاں کے زبان اور اپنے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دھان، تو دھان کو ایک ہی قسم کا تو نہیں ہے، بے شمار اقسام ہے اس کے، اور سبھی دھان اور اس کے چاول برابر قیمت کے نہیں ہے، مگر لفظ دھان بولا جاتا ہے سب پر۔ انہی میں سے ایک باسمتی چاول بھی ہے جو دوسرے چاولوں کے مقابلے میں قیمتی سمجھا جاتا ہے اور اس کی لوگوں کی یہاں قدر زیادہ ہے، لیکن دھان ہی سے نکلا ہوا چاول ہے۔ تو مدینہ پاک میں طرح طرح کی کھجوریں تیار ہوتی ہیں، اس میں سے ایک کھجور ہے جس کا نام عجوا کھجور ہے۔ اس کھجور کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان کی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ عجوا کھجور کوئی صبح صبح 7 عدد کھا لے تو اس کے اوپر سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جملہ جو عجوا کھجور کے ساتھ لگ گیا، عجوا کھجور کی نسبت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعریف کا اور ان کی امتیاز کا آپ نے اعلان فرمایا، تو آج عجوا کھجور کی قیمت دنیا میں تو ہے ہی، خود مدینہ منورہ میں بھی تمام کھجوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مہنگی کھجور عجوا کھجور ہے اور عام طور سے ملتی بھی نہیں ہے۔ یہ قیمت اس کی کہاں سے بزرگوں آئی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے نے ان کی قدر اور ان کی قیمت کو بڑھا دیا۔ بے شک مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ آپ باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ابو جہل کو نسبت تھی خاندانی اعتبار سے، نسب اور نسل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو لہب کو بھی خاندانی نسبت حاصل تھی، خاندان اور نسب کے اعتبار سے آپ ہی کے نسل سے اور آپ ہی کے خاندان سے جڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا قلبی تعلق، اپنا باطنی نسبت اور اپنا ربط انہوں نے کاٹ لیا تھا، تو آج دنیا ان پر لعنت بھیجتی ہے، آج دنیا ان کے نام کو سن کر کے تھوک پھینکتی ہے، اور یہی نسبت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حاصل ہو گئی کہ حبش کے رہنے والے ہیں، کالے ہیں، کلوٹے ہیں، غلام ہیں، خاندانی شرافت اور نجابت ان کو حاصل نہیں ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ایمان کا رشتہ، ایمان کا تعلق
سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ہمارے سردار بلال، یہ غلام تھے، ان کو سرداری مل گئی. یہ تو نیچے تھے، ان کو بلندی مل گئی. یہ نسبت اور تعلق کی یہ برکت ہے. آج بھی یہی ضابطہ اور یہی اصول موجود ہے، اور آج بھی یہ اصول کار فرما ہے. جب انسان اپنا تعلق کسی بڑے سے جوڑے گا تو انسان بھی بڑا ہوگا، اور جب انسان اپنا تعلق بڑے سے کاٹ لے گا تو انسان بھی پست اور گھٹیا ہو جائے گا. یہ مدرسے جن کو آج غیروں سے ہمیں شکایت نہیں، اپنوں سے شکایت ہے کہ آج ان کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج مدرسوں کو ہم لوگ نچلی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والوں کو بھی، ان سے جڑے ہوئے افراد کو بھی ہماری نگاہ میں کوئی مقام اور کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے، یہ مدارس اسلامیہ، ان کو بھی نسبت حاصل ہے، ان کا بھی ربط ہے، ان کا بھی تعلق ہے ایک بڑے مدرسے سے، ایک بڑے جامعہ سے، ایک بڑے یونیورسٹی سے. آپ نے کبھی اس کا نام سنا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلا گھر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور تیار کیا وہ مسجد نبوی ہے. خانے خدا کے بننے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے ساتھ مل کر کے ان کے ایک حصے میں آپ نے ایک چھپڑ بنایا، آپ نے ایک جھونپڑا کھڑا کیا. اس چھپڑ کے نیچے صحابہ کرام کی، طالبان علوم نبوت کی ایک جماعت مستقل قیام کرتی اور وہاں علوم نبویہ کو حاصل کرتے، قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کرتے. وہاں اس صفہ، اس چبوترے پر رہنے والے طلبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآنی آیات نازل ہوتی ان آیات کو وہ یاد کرتے. اس جگہ کا نام صفہ رکھ، وہ مدرسہ ہے. آج کی زبان میں اگر اس کو ادا کیا جائے اور اس کا نام لیا جائے تو جامع صفہ اس کو کہا جا سکتا. آج بھی جامعہ کے نام پر مدرسوں کا نام رکھا جاتا ہے. ہمارا بھی ایک مدرسہ ہے، جامعہ اعجازیہ، جامعہ حمادیہ، جامعہ اسلامیہ. جامعہ کے نام سے مدارس کا نام رکھا جاتا ہے. یہ جتنے مدارس دینیہ ہیں ان کو بھی نسبت حاصل ہے، ان کا بھی ربط ہے، اور یہ بھی کنیکٹ ہے اسی جامعہ صفہ سے جس کو قائم کیا گیا مدینہ منورہ میں. یاد رکھیے کہ وہاں کے طلبہ، وہاں کے اسٹوڈنٹ جو پڑھنے والے تھے ان کو نسبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ان کو بھی نسبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت نے ان کے مقام کو بلند کر دیا، ان کے درجات کو بلند کر دیا، ان کی حیثیت کو بڑھا دیا. ہماری نگاہ میں اگرچہ یہ کمتر سمجھے جاتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ برتر ہے، یہ بلند ہے. اور کل قیامت میں جب ان کو اجر اور ثواب اور انعام دیا جائے گا تو یہ دنیا والے عش کریں گے، یہ افسوس کریں گے اور افسوس کا ہاتھ ملیں گے، اپنی انگلیاں کاٹیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا، کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم رہ گئے. ارے یہ جن کو ہم کم سمجھ رہے تھے یہ تو بڑے اونچے لوگ تھے. بزرگوں، انہی مدارس کی چٹائیوں پر اور بوریوں پر بیٹھنے والے طلبہ جن کو آج
صحیح ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہوتا، ان کے پیر میں قاعدے کا جوتا نہیں ہوتا، ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں بدن پہ لگے ہوئے کپڑوں پر استری اور پریس کیا ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن بزرگوں انہی کپڑوں میں یہ اپنے اندر جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں، اپنے اندر جو لیے ہوئے ہیں، ان کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے یہاں۔ بہت مشہور قصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو جو پیدا ہو تو دینی تعلیم دینا، اور وہ کہہ کے دنیا سے چلا گیا۔ ان کی بیوی نے وصیت کے مطابق ان کو مکتب میں بٹھایا، اور جب استاد نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلقین کی تو وہ شخص جو مر گیا تھا اور وہ عذاب کا مستحق ہو چکا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ آخر یہ شخص مستحق عذاب تھا، سزا کے لائق تھا، کیا وجہ ہے کہ آج ان کی سزا کو ہٹا لیا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس بندے کے بچے نے جنہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں وصیت اور نصیحت کی تھی، وہ تو مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے اور میں ان کو سزا دوں، یہ میرے لیے کسی طرح سے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کو سزا کیوں دوں۔ گویا ایک بچے کی تلاوت بھی نہیں، بچے کے ابھی مکتب کا آغاز ہے، صرف بسم اللہ ہی پڑھا ہے، اس بسم اللہ کی برکت سے ان کے باپ کو نجات مل جاتی ہے۔ بزرگوں، یہ وہی تو ہے جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہماری نگاہ میں حقیر ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ امیر سے امیر تر ہے۔ حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بھی طریقا الی الجنہ۔ جب انسان اللہ کے راستے میں چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ اب وہ طالب علم ان کے اوپر چل کے جاتا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی ہے، سمندر میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، بلوں میں، دریاؤں میں۔ بزرگوں، یہ مقام انہی طلبہ کا ہے جو ان دینی مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ یہ بلندی ان کو کہاں سے ملی؟ نسبت کی وجہ سے۔ انہی جامعہ صفا کے ساتھ ان مدارس کا تعلق ہے، ان کی نسبت ہے۔ اپنا تعلق، اپنا رشتہ اور اپنا ربط بڑے سے جوڑ لو، تم خود بڑے ہو جاؤ گے، اور اپنا تعلق جب بڑوں سے کاٹ لو گے تو گھٹیا اور پست ہو جاؤ گے۔ آج کا مسلمان صرف اور صرف اس لیے ذلیل ہے، اس لیے حقیر ہو رہا ہے، اس لیے پست ہے، اس لیے یہ مٹی میں ملایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی ذات سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے، سنت سے، شریعت سے، دین سے، مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ آج جب انہوں نے اپنا تعلق ختم کر لیا تو اللہ نے بھی ان کو اپنی رحمت کی نگاہ سے گرا کر کے چھوڑ دیا کہ جاؤ جہاں تمہیں جانا ہو، ہمیں تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے۔ بے شک بزرگوں، اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری حفاظت ہو، دنیا کے کونے کونے میں اگر اسلام کا ماننے والا اپنی حفاظت چاہتا ہے تو قرآنی آیات سے اور انہی کے اشارات سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لو، تمہاری حفاظت ہوگی۔ تم کو کہ مولانا جوش میں بول رہا ہے، نہیں، پورے ہوش میں بول رہا ہے۔ کوئی عالم دین کتنا ہی جوش میں رہے، اپنا ہوش نہیں کھوتا ہے، اور پوری مستعدی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اور قوت کے ساتھ استدلال کے پیرے میں کہتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا ناک رگڑ کے مٹ جائے گی اور یہ قرآن پر کیچڑ اچھالنے والے خود زمین میں دھس جائیں گے اور یہ مٹ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ تم کیا
اچھلنے والے مٹیں گے، تو تم کتنا ہی اس کے خلاف حرزہ سرائی کر لو، قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، اور جس کی گارنٹی اللہ نے لے اس کو کوئی مٹا دے، اس کو کوئی ہٹا دے، اس کو کوئی زمین سے اس کو علیحدہ کر دے، ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ اللہ باقی ہے، اس کی کتاب بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، اللہ کو مٹانا ممکن نہیں، اللہ کی کتاب کو مٹانا ممکن نہیں۔ قرآن ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ اللہ کا کلام قرآن ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن نے کہا ہم اتارے اس کی حفاظت کریں گے، چاہے چلانے والے چلاتے رہیں۔ یاد رکھو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا، جب اللہ قرآن کی حفاظت کی ضمانت لے رہا ہے، تو قرآن کے ساتھ جو لوگ لگے رہیں گے، قرآن کے ساتھ جو چمٹے رہیں گے، قرآن کے ساتھ جن کا تعلق گہرا رہے گا، قرآن کے ساتھ جن کا ربط مضبوط رہے گا، قرآن کے ساتھ جن کو تعلق مستحکم ہوگا، قرآن کے ساتھ ساتھ اس قرآن والے کی بھی حفاظت ہوگی۔ بے شک قرآن کی حفاظت ہوگی تو قرآن والے کی بھی حفاظت ہوگی۔ قرآن والے کون ہیں؟ میں نے خطبے کے بعد حدیث تلاوت کی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آج دنیا میں اچھا اور گھٹیا کا معیار بدل چکا ہے، لوگوں کے ترازو الگ ہو گئے ہیں، لوگ جس کو چاہے اچھا کہہ دیں، جس کو چاہے گھٹیا کہہ دیں، وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی سمجھ ہے اور آپ کا ماننا ہے۔ لیکن بزرگوں یاد رکھو، اچھا وہی ہے جس کو اللہ اچھا کہے، اچھا وہی ہے جس کو رسول اللہ اچھا کہے۔ ہمارے اور آپ کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں، ان کی کوئی قیمت اور کوئی ویلو نہیں ہے بزرگوں۔ ہماری سمجھنے کا کیا اعتبار ہے؟ ایک لطیفہ سن لیجئے، کچھ طالب علم سمندر میں، دریا میں کشتی پر بیٹھ کر کے، کشتی ناؤ پہ بیٹھ کے چل رہے تھے، تو کشتی چلانے والا ملاح اس نے پوچھا، مولوی صاحب تیرنا آتا ہے؟ ہیلنا تیرنا آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آتا ہے۔ تو پہلے مولوی صاحب نے سوال کیا تھا، ترتیب الٹ گئی، کیا پڑھا؟ اے ملاح تم کچھ پڑھے ہو؟ کہا نہیں۔ قرآن پڑھے؟ نہیں۔ حدیث پڑھی؟ نہیں۔ منطق پڑھی؟ نہیں۔ تفسیر پڑھی؟ نہیں۔ کچھ نہیں پڑھا۔ کتنی عمر ہوگی؟ کہا 50 سال۔ کرے آدھی عمر ختم ہو گئی، تم نے کچھ نہیں پڑھا۔ تو مولوی صاحب میں جو چاہے کہہ لے، آگے بڑھے۔ اب سمندر میں تلاطم آیا، موج آیا اور پانی کا تھپیڑا جو ہے لگنا شروع ہوا، ہوا کا جھونکا چلا تو پانی ہلنا شروع ہو گیا۔ اب ملاح کہا تھا مولوی صاحب تیرنا آتا ہے؟ تو مولوی صاحب کو تیرنے ورنے سے کیا تعلق؟ انہوں نے کہا مجھے تیرنا تو آتا نہیں۔ کہا جب تیرنا نہیں آتا ہے تو تب تو تم نے اپنی ساری زندگی ہی گنوا دی۔ وہاں تو آدھی زندگی جا رہی تھی نہیں، یہاں پوری زندگی جا رہی ہے۔ تو ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کے نزدیک تیرنا ہی سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ تو دنیا والے جس کو چاہے اچھا کہہ دیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر اس کو فرما رہے ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ سیکھنے والا طالب علم ہے اور سکھانے والا استاد ہے، پڑھنے والا طلبہ کہلاتے ہیں اور پڑھانے والے اساتذہ معلمین کہلاتے ہیں۔ گویا سب سے بہتر تم میں کا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، طالب علم بنے، اور یا قرآن کو سکھائے، استاد بنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین مشغلہ اس کو قرار دیا، اور قرآن کی ایک آیت ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اللہ تم کو اللہ والا بنائے، ربانی ہے، یہ اللہ والے ہیں۔
کہ تم قرآن کو سکھاتے ہو اور قرآن کا درس دیتے ہو. یا مفسر نے کہا کہ جو استاد چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں یہی اس آیت مراد ہے. یہ کم نچلے درجے کے جو اساتذہ ہوتے ہیں جو مکتب پڑھاتے ہیں حفظ پڑھاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو چھوٹکا استاذ ہیں. بڑکا استاذ تو وہ جو شیخ الحدیث ہے, بڑکا مولانا حدیث کتاب پڑھاتا ہے. اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بڑکے مولانا ہے یہ حدیث پڑھاتے ہیں. اینی تو میاں صاحب حافظ جی ہیں, ان کی حیثیت ہم لوگ کی نگاہ میں بھی کم تری ہوتی ہے اور ان کو ہم لوگ کم سمجھتے ہیں. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو قرآن تو ڈائریکٹلی یہ لوگ سکھا رہے ہیں جن کو ہم مولوی صاحب کہتے ہیں اور حافظ جی کہتے ہیں اور کم سمجھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو سب سے بڑھیا کہہ رہے ہیں. ہم تو ان کی قدر زیادہ کرتے ہیں. ہم کسی چھوٹے مدرسے میں جاتے ہیں بات تم لوگ زیادہ بڑے اونچے درجے لے جانے والے ہو, اس لیے کہ تمہاری محنت ان چھوٹے بچوں پر جو ہو رہی ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ محنت ہے. ذرا ان اساتذہ سے پوچھئے گا, نہیں پوچھ سکتے ہیں کبھی ان کے پڑھانے کے بعد میں چلے جائیے گا. جب یہ بچوں کو حروف کی ادائیگی کے لیے منہ میں قلم گھسا کر کے شین شین اور صاد اور غاد, یہ غاد بھی عجیب لفظ پڑ گیا ہے. لوگ اس کے پیچھے اتنے پڑھتے ہیں مگر کتنے لوگ ہیں بیچارے اس کے مخرج کو نہیں پاتے ہیں. دنیا والوں نے بدل دیا, چلو غاد ادا نہیں ہوتا ہے تو دال لین پڑھنا شروع کر دیا, لے دال اور بھات کھا. اللہ سی آفت ہے یہ. ارے بھئی غاد الگ حرف ہے, دال الگ حرف ہے, دونوں کا مخرج الگ ہے, دونوں کے صفات الگ ہیں. میں قاری نہیں مجھے مطالعہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک چیز نہیں, دونوں الگ ہے. مگر آج لوگوں کو تھکا دیا ہے, لفظ غاد نے ادا ہوتا ہی نہیں ہے. لوگوں نے دیکھا مشکل ہے تو بجائے اس کے کہ کچھ اور مشکل میں پڑے اس کو دال بنا کر کے بھات میں ملا دیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, لیاؤ دال بھی. اور دلیل دیں گے کیا کہ وہاں پڑھا جاتا ہے. کہاں؟ مطلب بڑی جگہ میں حرم شریف میں. ارے بابا حرم شریف دلیل ہے ہمارے لیے نا, کتاب دلیل ہے. بولو کتاب دلیل ہے نا. ہم فقہ حنفی کے معنی میں فتوہ بھی کام کرتا ہوں نا. فتح کتاب میں صاف صاف لکھا ہے فتح دارخانیہ میں کہ اگر کوئی غالین کے بجائے دالین پڑھے تو تفسد و صلاتہ, نماز اس کی فاسد ہو جائے. عجیب ہم لوگ مشکل میں پڑھتے ہیں. اگر بھگا دیں امام صاحب کو لڑائی کرتا ہے اور پڑھیں تو نماز اپنی فتوہ سے نماز فاسد ہوتی ہے. ہم خود ہی فتوہ لکھتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی اور پڑھنا پڑتا ہے اس کے پیچھے کیونکہ وہ حافظ ویسی ہے. خیر بات بتانے کے لیے پر ضروری بات کے لیے ہے, یہ ضروری بات ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس مرحلے میں کہ سیکھ سکتے ہیں ادا کر سکتے ہیں ان کو کوشش کر کے محنت کر کے ادا کرنا چاہیے. حافظ لسان جب اذرات سے ملتا ہے یعنی ڈاڑھ جب اور زبان کا کنارہ جب دونوں ملتے ہیں آپس میں مشق کرتے ہیں تو غاد ادا ہوتا ہے. اور یہ مشق کر کے محنت کر کے ادا کرنا چاہیے. اس لیے حافظ لوگوں کو مولوی لوگوں کو اجازت نہیں کہ چھوڑ دیں. ہاں آپ کے لیے فتویٰ ہے کہ آپ تو زندگی کھپا دیں گے, قبر میں سڑ جائیں گے تب وہ ادا نہیں ہوگا. جب ہم لوگوں سے ادا نہیں ہوتا تو آپ سے کیا ہوگا. اس لیے وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو گنجائش دے دیں گے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گنجائش کب ہے؟ جب محنت جاری رہے گی, کوشش جاری رہے گی, تب ہم اجازت دیں گے. اگر جس دن محنت کرنا چھوڑ دیا, کوشش کرنا چھوڑ دیا تو پھر فتویٰ دیں گے کہ نماز اس کی نہیں ہوگی. آپ سمجھتے ہیں صرف پڑھانے کے لیے حروف کا صحیح ہونا ضروری ہے. نہیں, پڑھنے کے لیے بھی نہ حروف کا صحیح ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حافظ جی کا کام ہے قرآن صحیح کرے, مولوی صاحب کا کام ہے کہ قرآن صحیح پڑھے. یہ صرف مولوی صاحب اور حافظ صاحب کا کام نہیں ہے, یہ عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے الفاظ کو صحیح کرے اور قرآن کے حروف کو صحیح کر کے قرآن کی تلاوت کرے. کیونکہ قرآن پڑھنا آپ کو بھی تو نماز میں ہے. کیا آپ بغیر قرآن کے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن پڑھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. سنت پڑھیں گے, مانا کہ فرض آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے گا, لیکن سنت نوافل تو اکیلے پڑھیے گا نا. اس میں سورہ فاتحہ یہ بھی ایسی سورہ
صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے ایک تو ہمیں نماز ہی زندگی میں نہیں، اور نماز ہے تو الفاظ قرآن ہی صحیح نہیں تو ہماری نماز کا اللہ ہی حافظ ہے، وہ کہاں جائے گی اور ہم کو کہاں لے کے جائے گی؟ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ حافظ لوگ، یہ مکتب میں پڑھانے والے بچوں پر جو محنت کرتے ہیں اور ان کے حروف کو جو صحیح کرنے میں اپنی اتڑی کو، اپنی بھونٹی کو دکھاتے ہیں تو مجھے بڑا رشک آتا ہے۔ کبھی کبھی میں چھوٹے مدرسے میں جاتا ہوں، اور بہادر گنج میں جب تھا تو وہاں بھی ایک سیشن اور ایک شعبہ ہے نیچے کے طلبہ کو پڑھانے کا، تو دیکھتا تھا بیچارے صبح 7 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک چھٹی کے وقت مسلسل بچوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں اتارنا چاہتے ہیں، زبان کو مڑوڑ مڑوڑ کر کے اور رگڑا رگڑا کر کے صحیح حروف کی ادائیگی کے لیے اپنی پوری صلاحیت کو، اپنی پوری طاقت کو جھونک دیتے ہیں، اور تب وہ بچہ بہترین حافظ، بہترین قاری تیار ہوتا ہے، اور آپ کی مسجد میں جب جاتا ہے تو آپ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا قاری ہے، کتنی اچھی آواز ہے۔ ابھی قاری نظام صاحب نے تلاوت کی، اور بھی آپ جلسوں میں سنتے ہوں گے، بڑے اچھے قاری ہیں۔ کیا یہ ماں کے پیٹ سے نکل کے آ گیا؟ جس کی تعریف آپ کر رہے ہو یہ کہاں سے تیار ہوا ہے؟ اس کا فیکٹری کہاں ہے؟ اس کا اصلی گودام حال کہاں ہے؟ بزرگوں یہی تو مدرسے ہیں، یہی تو حافظ جی مولوی صاحب پڑھانے والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تھکا کر کے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں افراد تیار کرتے ہیں، پھر وہ آپ کی مسجد کو آباد رکھتا ہے، آپ کے مصلی کو سنبھالتا ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، آپ کی تراویح کا ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ بزرگوں اگر یہ حافظ نہ ملے ہمیں، اگر نہ ملے تو بتاؤ قرآن کے سننے سے محروم رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ تم 1000 دین کا کام کر لو، لیکن رمضان کی بابرکت راتوں میں قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی برکت سے تم محروم رہو گے جب تک کہ یہ حافظ قرآن تمہیں میسر نہ ہو، اور زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ان کی قدر کو پہچانو، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، اور ان کی جب ہم قدر کریں گے اللہ بھی ہماری قدر کرے گا، ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ جب قرآن کی حفاظت کرے گا تو قرآن والے کی بھی حفاظت ہوگی، اور قرآن والا یہی تو ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ اب آپ کہیے گا ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور پڑھاتے بھی نہیں ہیں تو ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو سن لو بزرگوں، محروم ہونے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مایوس نہ ہو، آپ ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اپنا کنیکشن ان کے ساتھ ملا لیجئے، اپنا ربط ان کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ جب یہ پڑھنے پڑھانے والے جائیں گے تو آپ بھی کہیں گے ہم ان کی مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ان کے لیے ہم ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر دیتے، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ان کو لوٹا میں پانی بھر کے دے دیتے، کچھ نہیں کر سکتے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر کے سلام ہی کر لیتے، اپنے دل میں ان کی قدر جماتے۔ اللہ کہے گا جب تمہارا اتنا تعلق ہے میرے بندوں کے ساتھ تو چلو جہاں میرے بندے جائیں گے تم بھی لگے لپٹے انہیں کے ساتھ چلو۔ بزرگوں آپ کے لیے بھی یہی راستہ حفاظت کا کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے، قرآن کے ساتھ اپنا ربط ملا لیجئے۔ قرآن کی حفاظت ہوگی تو قرآن والوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ قرآن والے ہم لوگ بن جائیں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی باؤنڈری میں اور اللہ کی عصمت میں ہم لوگ آ جائیں گے، اور قرآن سے جب کٹو گے بزرگوں پھر اللہ کی حفاظت بھی ہم سے اٹھ جائے گی۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اپنا تعلق جوڑ لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے اور قرآنی تعلیمات سے، تو انشاءاللہ یہ کل کا مسلمان جیسے سر بلند تھا آج کا مسلمان بھی وہی مقام رتبہ پائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم سیکھنے سکھانے والے نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان کے معاون تو بنے، ان کے محافظ تو بنے، ان کے ساتھ محبت رکھنے والے تو بنے، ایسا تو نہیں ان کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے بن جائیں۔ بزرگوں تم ان کی ٹانگ تو کھینچ نہیں پاؤ گے لیکن جہنم کی طرف ہماری ٹانگ ضرور ہو جائے گی۔
اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اپنا تعلق، اپنا ربط دین کے ساتھ جوڑ لو، اسلام کے ساتھ جوڑ لو، اپنے مذہب کے ساتھ جوڑ لو۔ انشاءاللہ جہاں یہ مذہب اسلام جائے گا ہم بھی بلند ہو جائیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ اس کے ساتھ جنہوں نے اپنا تعلق جوڑ لیا وہ بلند ہو گیا، چاہے دنیا کے حساب سے، دنیا کے اعتبار سے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، بدصورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن اور سنت کے ساتھ جس نے اپنا تعلق جوڑ لیا اس نے اپنے مقام کو بلند کر لیا۔ یہ رتبہ اسے ملا جسے مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں۔ اس لیے بزرگوں اب بات میں ختم کی طرف لے جا رہا ہوں، مجھے ایک اور پروگرام میں بھی جانا ہے، ہمارے نور صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں انہی کے انتظار میں تھا۔ تو بزرگوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ہر ایک کو نسبت نہیں ملتی ہے، یاد رکھیے گا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کتاب سے ان کو ہٹا دیتا ہے، یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے۔ اہل برائلہ جو دیوبندیوں پر اعتراضات کرتے ہیں، ہمارے شیخ نے بہت عمدہ اور بہتر ایک جواب دیا۔ ساری تقریروں کو چھوڑو، سارے دلائل کو رہنے دو۔ آج تک قرآن کا حافظ کوئی کافر نہیں ہوا ہے۔ حافظ قرآن ہمیشہ اہل ایمان ہوا کرتے ہیں، کوئی غیر ایمان والا قرآن کا حافظ نہیں ہوتا۔ اگر یہ دیوبندی ان کے اندر خرابی ہوتی تو حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ اور آج سروے کر لیجئے پوری دنیا میں تو آپ کو اس طبقے میں اور اس گروہ میں، اس مسلک میں جتنے حافظ قرآن ملیں گے آپ کو دوسرے مسالک میں اور دوسرے گروہوں میں آپ کو حافظ قرآن نہیں ملے گا، جتنا کہ اہل دیوبند اور دیوبند کے ماننے والوں میں قرآن کی حفاظت کا اور قرآن کی حفظ کا یہ ذوق اور شوق ہے اور ان کا معمول ہے۔ دوسرے درجے میں بریلویوں کی ہے، تیسرے درجے میں کیا کہتے ہیں اس کو غیر مقلدین کا ہے، اور شاید اس سے بھی کم جماعت اسلامی کا ہے، اور شیعہ میں تو آج تک حافظ قرآن ہوا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کا حافظ ہونا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ یہ ہر ایک کو انعام نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ کے لیے کہتا ہوں، آخری جملہ ان حافظوں کے لیے بھی کہہ کے جانا چاہتا ہوں، جس شخص کو اللہ نے قرآن کی دولت دی، قرآن جیسے عظیم انعام ان کو اللہ نے عطا کیا، وہ آدمی اپنے کو کمتر اور گھٹیا حقیر نہ سمجھے۔ اتنی بڑی نعمت کے ملنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس ہے کیا۔ آپ کے پاس بڑی دولت ہے، آپ کے پاس اللہ کا بڑا انعام ہے، آپ خود اس کی قدر کیجئے اور اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ جو انسان اس کے ملنے کے بعد بھی کہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو ناشکر گزار بندہ ہے، اور ناشکری کرنے والا کو اللہ تعالیٰ نعمت باقی نہیں رکھتا، اللہ پھر اس کی نعمت کو واپس لیتا ہے، ناقدرے کو اللہ نہیں دیتا۔ اس لیے ہم خود بھی قدر پہچانیں، اور آپ عوام سے کہتا ہوں آپ بھی قدر پہچانیں۔ اگر آپ اس وقت نہیں کچھ کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے بچوں کو بھی ان مدارس میں داخل کیجیے۔ ایک آخری بات، ضروری بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں، اپنے علاقے کا ہوں اس لیے میں یہاں کی کمزوری کو جانتا ہوں۔ میں ہندوستان کے مختلف جگہوں میں جاتا رہتا ہوں اور مختلف جگہوں میں پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے، خاص طور سے آسام کے علاقے میں میں نے دیکھا کہ وہاں صباحی مکتب کا نظام ہے۔ آپ نہیں سمجھے، صبح صبح فجر کی نماز کے بعد اس کڑاکے کی سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، قدر اتنے بچے، اتنے بڑے بچے بچیاں وہ لے کر کے مکتب میں پہنچ جاتی ہے، مسجد پہنچ جاتی ہے، اور مسجد میں وہ بچے وہ قرآن کی تعلیم، ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وقت آنے پر 7-8 بجنے پر جب ان کے اسکول کا، ان کے کالج کا ٹائم ہوتا ہے پھر وہاں سے وہ کالج چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ بنیادی تعلیم جو قرآن کی ہے اس سے محروم نہیں ہوتے، اور دوسری طرف وہ عصری اور زمانے اور وقت کے اعتبار سے جن تعلیم میں وہ لگنا چاہتے ہیں اس کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ ادھر ان کا شروع سے چلتا رہتا صبح شام میں، اور وہ تھوڑا پڑھتے پڑھتے اچھے خاصے بہترین قاری ہو جاتے ہیں، بہترین ناظرہ پڑھنے والے ہو جاتے ہیں، بعض اس پہ حافظ ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات بتاؤں، آسام میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو ماسٹر ہیں اور مگر قاری صاحب ہیں۔ میں وہ گھبرایا کہ یا اللہ، ہمارے یہاں تو تصور ہے قاری کا مطلب حافظ بھی ہوگا، جو
ہمارے یہاں تو اسی ترتیب چلتی ہے، حافظ صاحب پھر قاری صاحب. تو کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ نہ یہ حافظ صاحب ہیں نہ مولانا صاحب ہیں، اچھے خاصے مسٹر صاحب ہیں، یہ پروفیسر صاحب ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہترین قاری بھی. کیا بات ہوئی بھائی؟ انہوں نے بچپن میں حافظ جی سے قاری صاحب سے انہوں نے پڑھ لیا، قرآن کی مشق کر لی، قرآن اچھا پڑھتے ہیں بہترین تجوید کے ساتھ، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب بہترین قاری ہو کر کے بہترین ماسٹر بھی بنے ہوئے ہیں. ہماری عجیب مصیبت ہے، جو بچے مدرسے میں گئے تو مدرسے کا ہو کے رہ گئے، اور جو اسکول میں گیا اسکول کا ہو کے رہ گیا. ہم لوگوں نے بٹوارہ کر لیا. بزرگوں بٹوارہ کی ضرورت نہیں ہے، بٹوارہ کی ضرورت نہیں ہے، ملاوٹ کی ضرورت ہے. بات صحیح سمجھے؟ بٹوارہ مت کیجئے، بٹوارہ مت کے ملاوٹ کیجئے. جو لوگ اسکول کی تعلیم دینا چاہتے ہیں اور حاصل کرنا ان کے پیش نظر ہے، منع نہیں کرتا، خوب چاہیے، لیکن صبح و شام کو فارغ کیجئے قرآن کی تعلیم کے لیے اور دینی تعلیم کے مبادیات کے لیے، تاکہ شروع کے کچھ تعلیمات حاصل ہو جائے، قرآن پڑھنا آ جائے، کچھ ضروری مسائل سے واقفیت ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ آگے لے کر کے چلیں گے تو آپ جہاں ماسٹر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، وہاں ایک سچے پکے مسلمان بھی ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر موقع مل جائے گا تو اسی شرٹ پینٹ میں، اسی وردی اور لباس میں مصلی پر آگے کھڑے ہو کر کے آپ امامت بھی کرنے کے لائق ہو جائیں گے. یہ کوئی عجوبہ بات تو نہیں ہے کہ ماسٹر صاحب نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، مولوی صاحب کے لیے کوئی رجسٹری ہے کیا؟ مگر آپ نے چونکہ دور کر لیا ہے اس کو، آپ نے اس کو الگ کر لیا ہے، قرآن سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اس لیے آپ پیچھے بھاگتے ہیں. نہیں، آپ صبح و شام کا نظام بنائیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے اور پھر دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں گے. تو آپ دونوں تعلیم سے انشاءاللہ آراستہ ہوں گے. اور مدرسے میں کا نظام تو بتا دیا کہ یہاں بھی کچھ نہ کچھ ضروری حصے ہیں. تو ہوگا یہ کہ نہ حافظ صاحب محتاج ہوں گے ایک فارم بھرنے کے، اور نہ ماسٹر صاحب محتاج ہوں گے کسی حافظ صاحب کے انتظار کے اور نماز پڑھانے کے. خود بھی صلاحیت ہوگی ان کی کہ وہ نماز پڑھا سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ ان کی بھی ضرورت ہے، ان کے مذہبی ضرورت ہے، ان کے دین کا کام ہے یہ. اس طرح بزرگوں اپنے آپ کو مکمل کیجئے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا یہ نظام چلایا جائے. اب کہیے میں تو بڑا ہو گیا کیا کروں؟ یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت میں قلت ہے، مگر ضروری بات ہے، آج عام ہے، دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. میں اپنے مسجد میں چلایا تھا لیکن چل نہیں پایا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بڑے ہو گئے ہیں، جن کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، داڑھی ہو تو سفید ہو، ہے ہی نہیں تو جن کا چہرہ ہی کالا ہو گیا ہے داڑھی چھیلتے چھیلتے، یعنی عمر جن کی زیادہ ہو گئی ہے، وہ بھی نہ گھبرائیں اور مایوس نہ ہو. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا، قرآن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترنے کا آغاز ہوا، تو آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ کون بتائے گا مجھوں میں سے؟ حضور پر جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو حضرت کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 40 برس. کتنی؟ 40 برس تو بچہ ہی ہوتا ہے نا. عقل کے اعتبار سے بھی، عمر کے اعتبار سے وہ پختہ ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے اپنے نبیوں کی عمر 40 کو طے فرمایا ہے. کہتے ہیں آپ لوگ شاید 40 کے بعد عقل چوہا بھی آ جاتا ہے. صحیح بات ہے کہ دنیا کے تجربات حاصل کر کے وہ انسان پختہ اور کامل ہو جاتا ہے 40 کے بعد. تو حضرت پر قرآن اترنا ہی شروع ہوا 40 کی عمر میں. اور صحابہ خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق تو آپ جانتے ہیں بوڑھے تھے، بوڑھوں میں ایمان لانے والوں انہیں کا نام لیا جاتا ہے. اور صحابہ ہوں گے جن کی عمر حضرت کی عمر کے برابر ہوگی، ان سے زیادہ بھی ہوگی. کیوں بھائی؟ 40 سے کسی کی عمر مدینہ میں مکہ میں زیادہ نہیں ہوگی کیا؟ بولو بھائی، ہوگی نا؟ جب قرآن آج اتر رہا، جب حضرت کی عمر 40 ہو رہی ہے اور مدینہ میں اور مکہ میں اور قرآن کے ماننے والوں میں 40 سے زیادہ ایج کی بھی لوگ موجود ہیں. مجھے انصاف کے ساتھ کہنا سفید داڑھی والوں، اگر لوگ یہ کہتے میں تو بڈھا ہو گیا اب میں قرآن کیا سیکھوں گا، تو ماشاءاللہ سے قرآن کا یاد کرنے والا، قرآن کا حافظ اور قرآن کا سیکھنے والا ایک کون ہی ملتا مدینہ مکہ میں. کیوں صاحب؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے سیکھنے کے لیے کوئی عمر مقرر، بولو بھائی، عمر مقرر نہیں ہے. جب ہمارے پاس آ گیا، جب ہم کو تنبیہ ہو گئی، جب ہمارے
اپنے سینے میں اتاریں گے. کیوں؟ جس سینے میں قرآن نہیں ہو وہ سینہ ویران ہے، ویران ہے، وہ شیطان کا ٹھکانہ ہے. اور قرآن کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا. یہ نبی بھی اللہ کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا القرآن هذا القرآن مہجورا. اے رب، اے میرے مالک، میرے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بتائیے، آپ کہتے ہیں ہم کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے. بزرگوں، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. اب تک نہیں جڑے تو آپ کی مسجد میں امام صاحب ضرور ہوں گے. آپ ان سے تعلق کیجئے، ان سے رب پیدا کیجئے اور حافظ جی کو خوشامد کیجئے کہ ہمیں قرآن پڑھنا سکھا دو. میں سمجھتا ہوں اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ بڑے آدمی کے لیے سیکھنا مشکل نہیں ہے. بچے کو تو علی بے تے کرتے کرتے ایک وقت گزر جاتا ہے. آپ کو تو بہت سارے زبانی یاد ہے، علی بے تے سے جی میں، اور 2-4 دفعہ پڑھیں گے. 28 حروف کو مشکل تو نہیں ہے. اور جب 28 حروف یاد کر لیے تو زبر زیر پیش سنتے سنتے یاد ہے. اور بہت سا، اور اس طرح سے 1 مہینہ نہیں گزرے گا آپ قرآن سیکھ لیں گے اور اپنی زبان سے پڑھنا آپ کو آ جائے گا. آج جو لوگ قرآن نہیں سیکھے ہیں، آج کے اجلاس سے، آج کے جلسے سے یہ اپنا عزم اور ارادہ پختہ لے کر کے جائے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے اور اپنے زبان پر قرآن کی آیت کو چڑھانا ہے. تو انشاءاللہ یہ اجلاس اگر کچھ نہ ملے تو یہ پیغام اگر قبول کر لے کوئی تو اجلاس ہر 100% کامیاب ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے تھے اور اب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ صبح سے ہم اپنے ترتیب بنائیں گے اور قرآن کو سیکھیں گے، انشاءاللہ سیکھیں گے. اب پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں کے درمیان رشتہ جوڑ دیا میں نے. اب دونوں ذمہ داری کو سمجھیے. پہلے میں آپ ہی کو بتا دیتا ہوں اس لیے کہ آپ محتاج ہیں. بس سیکھنے والا محتاج ہے نا. اچھا بتاؤ، آپ مستری ہو گئے، ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے، ضرورت سمجھا تو سیکھ لیا اس لیے کہ پیٹ پالنا ہے، ضرورت سمجھے گا تو قرآن بھی سیکھ لیں گے. اب آپ کہیے گا ملی صاحب تو حافظ صاحب تو پیسہ مانگتے ہیں، ٹیوشن مانگتے ہیں، ان کو پیسہ دینا پڑے گا، اور دین کا کام تو بغیر پیسے کا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بڑی اچھی دلیل دے رہے ہیں. اس میں پیسہ نہیں لینا چاہیے. جو دین کا کام کرنے والا کیا ہونا چاہیے؟ فری کا ہونا چاہیے. تو آپ بھی اپنی دکان کو فری کر دیجئے حافظ صاحب کے لیے، انشاءاللہ ہم بھی فری کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں. جو مولی صاحب آدمی ہے نا، فرشتہ بھائی، بولو بھائی انسان ہے نا، آپ الگ انسان ہیں اور حافظ صاحب الگ کیٹیگری کے انسان ہیں. شاید دونوں کے انسان ہونے میں فرق ہے. نہیں بھائی، ضروریات انسانی آپ کے ساتھ بھی ہے، ضروریات انسانی ان کے ساتھ بھی ہے، اہل و عیال بال بچے ان کے ساتھ بھی ہے، بھوک پیاس ان کے ساتھ بھی ہے، اور مرض و بیماری صحت ضرورت سب ان کے ساتھ بھی ہے. آخر اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہ کہاں جائیں گے؟ آسمان میں جائیں گے سیڑھی لگا کر کے. یا اللہ، زمین والے تو ہم کو دیتے نہیں ہیں، ہم تو فری کا پڑھا رہے ہیں. اب اپنا ATM کھولیے اور ہم کو پیسہ دیجئے. آپ ہی کا کوٹا کھول کر کے ہم پیسہ مانگتے ہیں، چاول مانگتے ہیں. مولی صاحب کہاں چڑھیں گے؟ آسمان پہ چڑھیں گے؟ بولو بھائی، ان کی ضرورت اسی میں ہے. ایک بات اور بتاؤ، بات نکلتی ہے. ڈاکٹر علاج کرتا ہے مریض کا، فیس لیتا ہے. میڈیکل والا دوائی بیچتا ہے، پیسے لیتا ہے. کسی کو اعتراض ہوا آج تک ڈاکٹر سے فیس کیوں لیتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوا؟ دنیا میں غریب لوگ نہیں ہیں کیا؟ بولو بھائی، لاچار لوگ نہیں ہیں، مجبور نہیں ہیں، تو علاج فری میں سب کا کرے. تو ڈاکٹر کہے کہ میں کھاؤں کہاں سے؟ تو آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو آپ خود بھی لے کر کے کھیت کمانے چلے جائیے، یا کسی چوراہے پر ایک جو گیرج کھول لیجئے. او پیشنٹ دیکھا ہے فری میں، اب پیٹ پالنے کے لیے گیرج کھول لے، کام چل جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کو جب ضرورت پڑے گی چلے جائیں گے، فیکٹری میں چلے جائیں گے، چوک پر چلے جائیں گے، اور جب مریض کو دیکھنا ہوگا تو کلینک میں چلے جائیں گے. انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا نا. ارے جب آدمی جو کام کرتا ہے اس کی روزی اسی میں طے کی جاتی ہے، تبھی
چلے گی؟ بولو۔ مولوی صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ آپ فری میں پڑھائیے اور پیٹ پالنے کے لیے دھان کاٹنے کے لیے چلے جائیے، چل جائے گا نا کام؟ چلے گا؟ سمجھدار لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے جو کام کرے اس کی ضرورت وہیں سے پوری ہونی چاہیے۔ بولو بھائی، بات سمجھ میں نہیں؟ فلسفہ سمجھ میں آ رہا؟ جس کام کو ہم اپنے زندگی میں داخل کر لیے، جس کام سے ہم جڑ گئے، اگر ہماری روزی اس کام سے نہ دی جائے اور کہا جائے روزی کے لیے اور دھندا کر لو، تو دھندا ہی ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ مولوی صاحب 8 گھنٹہ جائیں گے، وہ پلاسٹر کریں گے، اینٹا جوڑیں گے، چنائی کریں گے نا، آپ کے بچے کو پڑھائیں گے؟ بولو بھائی۔ تو آپ تو کہتے ہیں دین کا کام فری میں ہونا چاہیے، تو مولوی صاحب جو شادی بیاہ کیا ان کے بال بچے ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ تو جائے گا نا وہ کام کرنے کے لیے؟ کام کرنے جائے گا تو پڑھائے گا کون؟ یہ لوگوں نے، یاد رکھنا، سنو کیا کہہ رہا ہوں، یہ لوگوں نے سازش کی ہے، لوگوں نے یہ کیا دھندا کیا ہے کہ دین کا کام بغیر پیسے کرو۔ یہ تو غیروں نے چال بازی کی ہے کہ پیسے ان کو نہ دو، نہیں دو گے یہ مدرسہ چھوڑ دیں گے، دینی تعلیم پڑھانا چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ خود ہی جو ہے دین کا بھٹا بیٹھ جائے گا، کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو غیروں کی چال بازی تھی، مسلمانوں نے بھی اسی چال بازی کو اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دیا کہ دین کا کام کرنے والے کو فری کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ فری کا گاڑی کب تک چلے گی؟ یقیناً وہ چھوڑ دے گا، دوسرا دھندا اختیار کرے گا۔ مکتب گیا، مسجد گئی، مدرسہ گیا، سب لٹ گیا، وہ تو خوش ہو رہا، چلو میں نے اچھی چال بازی کی، مکتب ہی بند ہو گیا، مدرسہ ہی بند ہو گیا، اب کون پڑھے گا اور کون لے گا اللہ کا نام، کون سکھائے گا قرآن؟ اچھا ہوا کہ مدرسے سے مولوی صاحب لوگ خالی ہو کر کے چلے گئے فیکٹری میں، چلے گئے دکانوں میں، چلے گئے دوسرے دھندوں میں، جیسا کبھی آپ لوگوں نے کیا اس لاک ڈاؤن کے درمیان۔ میں کہتا ہوں اور بابا کے دوہل کہتا ہوں، سنو، تم طے کر لو، آج ہی کی اس مائک سے اعلان کر دو کہ مولانا لوگوں کو تنخواہ نہیں دیں گے، مولانا لوگوں کو پیسہ نہیں دیں گے، اعلان کرو، اجتماع کر لو، مشورہ کر لو، کوئی فرق نہیں آتا۔ الحمدللہ پڑھانا آتا ہے، کیا دکان کرنا نہیں آتا ہے؟ پڑھانا آتا ہے، مجھے دکان چلانا نہیں آتا؟ کیا مجھے چاول اور دال کی دکان بیٹھ کر تولنے کا ہنر نہیں ہے؟ ہم تو اپنا پیٹ پال لیں گے دکان کھول کر کے، ریڑھی پر اپنے سبزی اور ساگ کو چلا کر کے، لیکن پتا تمہارے بچوں کا، تمہاری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہم تو اپنی زندگی گزار لیں گے، اپنے بچے بھی گھر بیٹھے پڑھا لیں گے، اپنے بچے کی حفاظت کر لیں گے، پیٹ بھی پلے گا، بچہ بھی پڑھے گا، مگر بتاؤ تمہاری بچے کل یہودی بنے گا، نصرانی بنے گا، مجوسی بنے گا، بت پرست بنے گا، کافر و مشرک بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب تو چلے گئے دکان پہ، تو قرآن پڑھائے گا کون؟ اپنی نسلوں کی حفاظت اگر چاہتے ہو تو اہل علم کی قدر کرو اور ان کے اوپر اپنے پیسوں کو اور اپنے مال کو خرچ کرو۔ یہ بہترین مصرف ہے، یہ بہترین جگہ ہے مال کے خرچ کرنے کی، جہاں تمہارا مال لگے، یہ علماء کے اوپر مال لگے۔ حدیث میں صاف آتا ہے، لا یاکل طعامکم الا تقی، تمہارا کھانا بزرگ لوگ کھائیں، متقی لوگ کھائیں، یہ بہتر ہے کہ تمہارا کھانا کوئی بدی اور کوئی پچھڑا ہوا اور بھاگا ہوا انسان کھائے۔ میں نہیں کہتا ان کو کھانا مت دو، لیکن دونوں کے تلنا میں یہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ اہل علم کو کھلاؤ، کیونکہ وہ کھائے گا تو قرآن پڑھائے گا، فتوے لکھے گا، دین کے بارے میں تقریریں کرے گا، اور یہ شرابی کو کھلاؤ گے نا تو بیٹھ کر کے 2 گلاس اور چڑھا کر کے کسی چوراہے پر پڑا رہے گا، تو کھانا تو وہ بھی کھا لے گا لیکن دونوں کا عشر الگ الگ ہوگا۔ اسی لیے بزرگوں، دین کے معاملے میں پیسے خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لو، بخیل نہ بنو، اور یہ غیروں کا جو چلایا ہوا فریب ہے، دھوکہ ہے کہ اہل علم کے وہ پیسہ نہیں لینا چاہیے اور ان کو پیسہ نہیں دینا چاہیے تاکہ چھوڑ کے بھاگ جائے، تو یہ ان کی سازشوں میں نہ، ان پر اپنے پیسے خرچ کرو اور ان پر اپنا مال لگاؤ۔ میں آسام میں رہتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگوں کے اندر بڑی
بڑی محبت ہے اہل علم کے ساتھ، اور خوب خرچ کرتے ہیں، خوب دیتے ہیں، علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو خوشحال بھی رکھا ہے۔ تو یہ تو ہوا آپ کی نسبت سے، کیا کہ آپ ان حافظ جی پر ٹیوشن نہیں، ٹیوشن اجرت نہیں، محبت کی نگاہ سے ان کے جیبوں کو بھر دو، ان کے گھر کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کو مزدور نہ سمجھو، آپ ان کو اپنا محسن سمجھو، مزدور نہیں، ان کو غلام نہیں، اپنا امام سمجھو۔ غلامی اور ہے، امامت اور ہے، ہم نے ان کو غلام سمجھا ہے، حالانکہ ہمارا امام ہے، ہمارا مقتدی ہے، ہمارا پیشوا ہے، نبی کا نائب ہے، نبی کی نیابت کر رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں ان کو محبت کی نگاہ سے دو، شفقت کی نگاہ سے دو، عظمت کی نگاہ سے دو۔ اور حافظ جی لوگوں کو میری یہ نصیحت تو نہیں کر سکتا، بہت آخری بات نہیں ہے یہ، میں یہ کہوں گا کہ زیادہ ان کی زبان پر بھی آپ محنت کرنے کے بجائے ان کو پڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ کہیں تا اور ثا اور طا اور اولاد کے چکر میں پڑھیں گے تو بیچارہ وہ بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا، یہ اصل سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے تجربہ کی بات بتا رہا ہوں، ان کو زیادہ حروف کی ادائیگی کے چکر میں ڈالو، بیچارہ بڈھا ہو گیا ہے، اور اس کو حروف کے چکر میں ڈالو گے اسی میں تنگ آ کر کے چھوڑ دے گا، قرآن کے پڑھنے سے ہی محروم ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے ان کو چلا دو ایسے ہی۔ کیوں بھائی، آپ لوگ دیہات سے بھی آئے ہوئے ہیں، ہمیں دیہات کا بھی رہنے والا ہوں، کھیت جب جوتتے ہیں ایک کے مرتبہ چاس سمار اور مٹھوت سب کر کے اب بیج بول ڈالتے ہیں، نہیں، ایک دفعہ ایسے گڑکھا پر چاس چلا دیتے ہیں، پھر چلے گا تو سمار ہوگا، پھر تکھار ہوگا، پھر بونے کے لائق ہو جائے گا، بیج ڈال دیا جائے گا، ایک مرتبہ کوشش کرو گے تو گڑبڑا جائے گا۔ اس لیے اپنی قرأت کو، اپنے علم کو دبا کے رکھیے گا، ان پر زیادہ اپنا علم نہیں چھوڑیے گا۔ قرأت والا، تجوید والا مت کرنا بابا، اب ذرا کہ سین تو چلنے دو، سین تو صحیح چلنے دو، جدھر جانا جانے دو، پہلے اس کو پڑھا دو، پھر بعد میں اللہ توفیق دے گا تو صحیح کر لے گا۔ تم کو یہ فتویٰ دے رہا ہو جی، ذمہ داری ساتھ دے رہا ہوں، ذمہ داری۔ میں نے کہا مفتی کا فتویٰ رف میں بھی رف نہیں ہوتا، اصلی ہوتا ہے۔ قرآن جب نازل ہوا نا تو قرآن کو اترا عرب کے لغت میں، عرب کے لغت میں، اور قرآن سیکھنے والے اس وقت، ایمان لانے والے ہندوستان کے لوگ بھی تو ہوں گے، کیوں بھائی، حبش کے بھی تھے، فارس کے تھے، جن کی زبان عربی نہیں تھی، ان کی زبان پر بھی چڑھتا ہی نہیں تھا حروف، صحیح حرف ادا نہیں ہوتا، جیسے ہم لوگوں نے ادا ہوتا نا، تو عرب میں سب ایسے تھوڑی تھے، جو سب سے بڑے قاری تھے، دور دور کے ملک کے رہنے والے جو آتے تھے حضرت پر ایمان لانے کے لیے، تو قرآن جب حضرت کو سکھاتے تھے تو ان کی زبان پر بھی حروف صحیح ادا، بولے بھائی صحیح ادا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کتنے مہربان ہے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت میں غلام بھی ہیں، باندی بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جن کی زبان چلتی نہیں ہے، جن کی زبان ساتھ نہیں دیتی ہے، حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے صحیح، یا اللہ قرآن کو ذرا ایک حرف پر پڑھنا مشکل ہے، اس لیے اس پر زیادہ کر دیجئے۔ تو اللہ نے کہا چل تیرے لیے میں نے 2 قرأت کو بڑھا دیا، یعنی اب تم 2 قرأت میں پڑھو، ایک طرح سے نہیں چلتا، دوسری طرح سے پڑھ لو۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ 2 پر بھی کام نہیں چلے گا، اور کچھ پڑھائیے، تو کہا 3 پہ پڑھ لو، 4 پہ پڑھ لو۔ یہ علماء اور حافظ جانتے ہیں قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن نازل کیا گیا ہے 7 حروف پر، اب 7 طرف پڑھا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی قرأت پر تو سیٹ ہو ہی جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمارے آسانی کی دعا مانگ لی ہے، اور اس لیے ہم کو زیادہ زور بھی نہیں ڈالنا ہے، پہلے ان کو لے کر کے چلنا ہے، پہلے ان کو سکھانا ہے، جب سیکھ لیں گے تو پھر پچھلے راؤنڈ میں، پھر دوسری صورت میں ہم ان کو حروف بھی سکھائیں گے، تجوید بھی سکھائیں گے، اور قواعد بھی سکھائیں گے، اصول بھی بتائیں گے، اللہ حسب توفیق ان کے علم کو آگے لے کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کام آسان ہوگا۔ اس سے بہت سے واقعات ہیں، ایک صحابی تھے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، مگر ان سے حروف ادا ہی نہیں ہوتا، الحمدللہ کے جب پڑھتے تھے الحمدللہ الحمدللہ، حتائین ہاں ادا ہی نہیں ہوتا تھا ان سے، حتائین، اس طرح سے بہت سے واقعات ہیں، مگر اللہ کے نبی سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے، سنتے تھے خوش ہوتے تھے۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی آدمی لاچار ہے، مجبور ہے، زبان ان کی ساتھ نہیں دے رہی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ حافظ جی کے لیے تلقین کر رہا ہوں جو ان کو پڑھائیں گے، اور آپ کے لیے کہا آپ حافظ
جی کو خوش رکھیے، ان کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے عظمت کی نگاہ سے، تو آپ کا تعلق قرآن سے ہوگا، آپ کا تعلق حافظ قرآن سے ہوگا انشاءاللہ۔ جہاں قرآن کی حفاظت ہوگی، حافظ قرآن کی حفاظت ہوگی، تو ان کی حفاظت کرنے والے، ان سے ملنے والے جو عوام ہیں انشاءاللہ ان کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ بھی ان کے ساتھ لگے لپٹے وہیں پہنچ جائیں گے جہاں اللہ نے ان کے لیے مقام رکھا ہے۔ اللہ ہم لوگ کو قدر نصیب فرمائے اور ہماری بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجمع یہ ارادہ لے کے جا رہا ہے کہ نہیں، کل سے اور اگلے دن سے ہم قرآن کو سیکھنے میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں علم دیجئے کتاب کا اور دین کی سمجھ عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔